حافظ محمد لئیق خان صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد نے جے نور میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد پر آج جے نور کا دورہ کرتے ہوئے جے نور کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ حاصل کیا اور کہا کہ ریاستی جمعیت کے صدر حضرت مولانا غیاث الدین رحمانی کی ہدایت پر آج جمعیت علماء ضلع نظام آباد کا ایک وفد نے جے نور کا دورہ کیا اور جے نور کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ حاصل کیا اور بتایا کہ جے نور میں منصوبہ بند طریقے سے فساد کو برپا کرتے ہوئے مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں مسلمانوں کے 95 دکانات، 11 مکانات اور 41 2 اور 4 وہیلرز کو جلایا گیا ہے، بلکہ جے نور کے 4 مساجد کو بھی شرپسند عناصر نشانہ بناتے ہوئے مساجد میں داخل ہے کر توڑ پھوڑ انجام دی، قرآن کے نسخوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں کانگریس حکومت کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں اب تک 18 فسادات رونما ہو چکے ہیں، لیکن اب تک بھی ریونت ریڈی حکومت نے ریاست میں فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات انجام نہیں دی۔ لہذا اس موقع پر انہوں نے جے نور میں فساد میں ملوث شرپسند عناصر کو جلد سے جلد گرفتار کرتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچانے کو کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھیسا کے 2 نوجوانوں پر رامپور کے شرپسند عناصر کی جانب سے نام پوچھ کر حملہ کرنے کے معاملہ کی بھی سخت مذمت کی اور کہا کہ کانگریس حکومت میں فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو رہی ہے، لہذا انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے فرقہ پرست طاقتوں پر شکنجہ کرنے کو کہا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اگر خاطیوں کی جلد از جلد گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی ہے تو ریاست بھر میں احتجاج منظم کرنے کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء ضلع نظام آباد کا ایک وفد ریاستی جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی کے حکم پر آج جے نور کے فساد واقعے کا دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ جے نور کے ساتھی یہاں پر موجود ہے۔ جے نور میں جو 3 دن پہلے فساد ہوا اور بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے جے نور کی، کئی ایسے دکانات ہیں جو مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو، جس میں جے نور کے ذمہ دار لوگوں نے پوری فہرست تیار کی ہے۔ یہ ہم ریاستی اور مرکزی جمعیت کے پاس پہنچائیں گے۔ اس کے اندر تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ دکانات جو جلائے گئے 95 دکانات جلائے گئے اور مکانات 11 مکانات کو آگ لگائی گئی، اور گاڑیاں جو جلے 2 ویلر 4 ویلر 41 گاڑیاں جلائی گئی، اور یہ جو حملہ کیا گیا مکمل طور پر منصوبہ بند طریقے سے اور پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ایک دن پہلے ڈی ایس پی صاحب نے بھی کچھ اس طرح کا اشارہ دیا تھا، اور کچھ لوگوں کے پاس اس طرح کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے یہ کہا تھا کہ 4-5 دن میں وہاں کے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو ابھی حکومت اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ڈی ایس پی صاحب کا صرف ٹرانسفر کیا ہے۔ یہ ٹرانسفر اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو خاطی شمار کیا جائے، اور جو کچھ نقصان ہوا ہے، جتنے پولیس افسران وہاں پر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں مسجد کی بے حرمتی ہوئی، قرآن کریم کے نسخے پھینکے گئے، جلائے گئے، اور مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہوا گیا۔ ایک نہیں 4 مساجد ہے جن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اور 4 مساجد میں جتنے لوگ تھے سب کے ساتھ بہت ہی برا رویہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر صرف تبادلہ نہیں بلکہ ڈی ایس پی صاحب اور جتنے پولیس افسران وہاں پر موجود تھے اس وقت، ان کی تنخواہ سے ان کا معاوضہ لیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی پولیس افسر اس طرح کی اپنی موجودگی میں یہ حرکت نہ کرے۔ میدک میں واقعہ ہوا
تو صرف ٹرانسفر کر دیا گیا. ٹرانسفر اس مسئلے کا حل نہیں ہے, تبادلہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور تبادلے سے ان کی سزا نہیں ہوگی. صرف تبادلہ نہیں بلکہ جو آفیسر وہاں پر موجود ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا, اور جب ان کو خبر تھی کہ ایک دو افراد نہیں 2 سے 2,500 لوگوں کا ہجوم آ کر جب اس طرح دکانوں کو جلایا, کیا ان کو جب آنے تک کی خبر نہیں تھی؟ آج پورے جینور کی ناکہ بندی کی گئی ہے اور چاروں طرف سے پولیس کا حصار ہے. اگر آپ یہی کام پہلے کر لیتے تو شاید آج یہ برا دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کے جو موجودہ چیف منسٹر تلنگانہ کے ریونت ریڈی صاحب, آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 18 سے زائد فساد ہوئے اور مسلمانوں کے آپ نے اقلیت دوست ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کیا اسمبلی انتخابات میں جن مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا اور پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ میں جو مسلمانوں نے ووٹ دیا, آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ ابھی تک چیف منسٹر اپنی چپی نہیں توڑے ہیں. ہم لوگ یہ باضابطہ آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فوراً ان خاتیوں کے اوپر اگر گرفت نہیں کریں گے کہ آپ نے اقلیت دوست ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کیا اسمبلی انتخابات میں جن مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا اور پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ میں جو مسلمانوں نے ووٹ دیا, آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ ابھی تک چیف منسٹر اپنی چپی نہیں توڑے ہیں. ہم لوگ یہ باضابطہ آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فوراً ان خاتیوں کے اوپر اگر گرفت نہیں کریں گے, جو مجرم ہے اس کے اوپر اگر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا, اور یہاں کے نوجوان اور مسلمان جو آج سہمے ہوئے ہیں اس کو پوری حالت اگر بحال نہیں کی گئی, اور تو ہم بہت ہی عنقریب سیکریٹریٹ کے سامنے, چیف منسٹر کے آفس کے سامنے دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے کہ آپ یا تو ریاست میں امن قائم کرو یا نہیں تو آپ اپنی, اگر اقتدار ایڈمنسٹریشن کا آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو استعفیٰ دے دو. چیف منسٹر استعفیٰ دے دے. اگر ان سے یہ کچھ سنبھالا نہیں جا رہا, کتنے فسادات ہوئے. اور کل رات کی بات ہے کہ بھینسا سے 2 نوجوان جو ترکاری کی تجارت کی غرض سے گاڑی میں جا رہے تھے نرمل کے لیے, وہاں پر ان کی گاڑی رامپور کے ایک علاقے میں خراب ہوئی. اتر کے جب انہوں نے اپنی گاڑی بنانا شروع کی, بلا کسی وجہ کے ایک موب آ کر ان کے اوپر حملہ کر دیا, اور 2 نوجوان اب نرمل کے دواخانے میں زیر علاج ہے. اور اتنا کرنے کے بعد پھر وہی نوجوان جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہی لوگ احتجاج کر رہے ہیں رامپور میں. تو کانگریس کے دور اقتدار میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں. فرقہ پرستوں کے اوپر شکنجہ کسنا چاہیے. جو لوگ نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور تشدد برپا کر رہے ہیں, ان کی جگہ پرامن شہر میں رہنے کی نہیں, ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا چاہیے. اگر ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا گیا اور چیف منسٹر ایسے ہی خاموش رہے تو پھر جو پہلے سے سی ایم صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک RSS کے آدمی ہیں, تو مسلمان اس کو یقین کر لیں گے کہ یہ لوگ اندر سے RSS کے ہے, اسلام مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش ہے. اور جب پہلے والی جو کانگریس تھی, جو ہمارے اکابرین بار بار کہتے ہیں کہ لچکدار پالیسی کی وجہ سے ان کی طرف سے ان کی پارٹی اقتدار سے گئی تھی, اور اب یہ سمجھے تھے کہ جو کانگریس ہے راہل گاندھی جی اور پرینکا گاندھی جی کی قیادت میں چل رہی ہے, وہ بالکل سیکولرزم اور ملک میں دستور کو بقا کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ایسا ماننا ہے کہ مرکز کی جو کانگریس ہے وہ کانگریس الگ ہے, ریاست کی جو کانگریس ہے وہ کانگریس الگ ہے. وہ کانگریس سیکولرزم کے لیے بقا کے لیے لڑ رہی ہے اور روڈ پر اتری ہوئی ہے. تو یہاں کی تلنگانہ کی جو چیف منسٹر ریونت ریڈی والی کانگریس ہے, وہ کانگریس وہی نقصان پہنچانے پر جو لوگ فرقہ پرست اقتدار کرنے والے صوبے ہیں ان سے زیادہ یہاں پر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. چن چن کے دکانوں کو جلایا گیا, چن چن کے مکانات کو جلایا گیا, اور کئی جائیدادوں کا نقصان ہوا. تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے, ہم مرکز کو روانہ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میدک میں ہوا, پہلے مدرسے پہ حملہ ہوا, پھر مدرسے پہ حملے کے بعد جو لوگ زیر علاج تھے ان کے اوپر حملہ ہوا,
मुकदमात दोनों पे दर्ज हुए, यानी मुसलमानों पे, मजलूमों पर। अगर जैनूर में अगर ऐसा होता है, क्योंकि साबिक में भी बेखसूर मुसलमानों के ऊपर संगीन दफात लगाए गए, 76 से जायद नौजवानों के ऊपर मुकदमात लगे हैं। अब अगर आप ये हरकत करते हैं, पुलिस अगर सिर्फ फिरका परस्तों को खुश करने की नीयत से जो बेखसूर है, अगर उनके ऊपर मजीद मुकदमात अगर दर्ज होंगे तो बसूरत दीगर पूरी रियासत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। आप अमन बाकी रखो। सीएम साहब अगर अमन चाहते हैं तो आप इस तरह के वाकयात के ऊपर कड़ी और सख्त नजर रख के इनके ऊपर कार्रवाई करें।